محمد سا نہیں کوئی زمانے بھر میں دیکھا ہے، محمد سا نہیں کوئی جبریل کہتا ہے، محمد سا نہیں کوئی۔ جناب سیدہ حسنین اور مولا علی بولے، جناب سیدہ حسنین اور مولا علی بولے، کوئی کب ان سا آیا ہے، کوئی کب ان سا آیا ہے، محمد سا نہیں کوئی زمانے بھر میں دیکھا ہے، محمد سا نہیں کوئی۔ علی کا دلارا ہے پیارا حسین، ہمیں جان سے پیارا پیارا حسین، علی کا دلارا ہے پیارا حسین، ہمیں جان سے پیارا پیارا حسین، محمد ہے چاند و تارے صحابہ، 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 نبی کا ستارہ ہے پیارا حسین، نبی کا ستارہ ہے پیارا حسین، علی کا دلارا ہے پیارا حسین، ہمیں جان سے پیارا ہے پیارا حسین، علی کا دلارا ہے پیارا حسین، ہمیں جان سے پیارا ہے پیارا حسین، محمد ہے چاند اور تارے صحابہ، 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 نبی کا ستارہ ہے پیارا حسین، ہمیں جان سے پیارا ہے پیارا حسین، علی کا دلارا ہے پیارا حسین، ہمیں جان سے پیارا ہے پیارا حسین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ وہ نبیوں میں رہنا لگاتے ہیں نعرہ، یہ ایمان والے محمد بڑی شان
ایک سمت علی صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا پائی دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سردار کا عالم کیا ہوگا ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں اس مقبل پوچھ پہ میں صورت بھی ہنسی سیرت بھی ہنسی کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے اس بات سے اندازہ کر لو آغاز ہے ان کی منزل کا رک جائیں جہاں جبریل ان کے ایک بول کا مول نہیں یاقوت و زمرد و لال کو میں ان کے ایک تبسم پر قربان کروں فردوس پر کٹ جائیں گے ان کی حرمت پر کٹ جائیں گے ان کی عزت پر وقت آئے تو دنیا دیکھے گی اللہ کی قسم یہ جھوٹ نہیں اللہ کا غضب رحمت میں بدل جائے گا اچانک روز اللہ کے قدم میں رکھ دیں گے میرے آقا جی جب اپنی جب یہ میرا قلم یہ میری زبان وہ صاف کرے کیا تیرے بیان صدیق نے خود فرمایا ہے خلق اس کا ہے قرآن مبین بڑی شان والے وہ عاشور کا دن محمد کا کنبہ جو مقتل نے دین کو لہو دے رہا تھا وہ عاشور کا دن محمد کا کنبہ جو مقتل نے دین کو لہو دے رہا تھا یہ کہہ کے کھائے ہیں سینے پہ بھارے محمد ہمارے بڑی شان والے ارے بولے نا محمد ہمارے بڑی شان والے نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم من مات فقد قامت قيامته أو كما قال عليه السلام صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک میرے ساتھ مل کر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیرتن کیا کیا بچھاڑے موت نے، سر و قد قبروں میں گاڑے موت نے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، ہم سب اپنے محترم بزرگ بابا عبدالحمید کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہیں۔ حضرات بہت ایک حقیقت ہے، آج تک کوئی مائی کا لال اس کا انکار نہیں کر سکا۔ آج ہم بابا عبدالحمید کی دعا کے لیے جمع ہیں، ایک وقت ہوگا ان قریب لوگ ہماری دعا کے لیے جمع ہوں گے۔ آج ہم بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں کہ یار بابا عبدالحمید اچھا تھا، گپ شپ کرتا تھا، مزاحیہ تھا، دل لگاتا تھا۔ مجھے تو بابا جی کے اعتکاف یاد آتے ہیں۔ فجر کے بعد میرا درس ہوتا تھا، اکثر بابا جی کا اعتکاف اقصی میں ہوتا اور فجر کے درس کے بعد بابا جی کی گپ شپ شروع ہو جاتی۔ عمر تو آپ سب جانتے ہی ہیں، 100 سال کے قریب تھی۔ کسی نے ایسے ہی چھیڑ دینا کہ بابا بڈھا ہو گیا، نالیوں نے بیٹھ کر دینی شروع کر دیں۔ زندہ دل آدمی تھا، پوری مسجد میں رونق، گپ شپ، کبھی نعت پڑھ رہا ہے، کبھی نظم گئے، بڑا زبردست وقت گزار کے گئے، دل لگاتا تھا۔ اس نے پوچھنا، کبھی انہوں نے نہیں آنا، میں نے پوچھنا، انہوں نے کہنا یار میں رشتے بھی کراندہ ہوں، آنا جانا بھی کرنا، میں کہ ٹھیک ہے بابا کوئی رولا نہیں ہے۔ بہرحال بہت اچھا وقت گزارا۔ اور حضرات میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، مرنے کے بعد لوگ اچھا اسے ہی کہتے ہیں جس نے اچھے کام کیے ہوتے ہیں، یہ میں بتا دوں۔ اور مرنے کے بعد اچھا تذکرہ یہ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر بھی یہ دعا مانگتے گئے۔ ابراہیم کو ہم کیا جانیں؟ قرآن میں دیکھو اللہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ان ابراہیم کان امتن، اللہ کہتے ہیں ابراہیم ایک فرد نہیں پوری جماعت۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ شرک سے بچا لے، اللہ کہتے ہیں وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ارے ابراہیم کا مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ شکر گزار بنا، اللہ کہتے ہیں شاکرا لِأَنْعُمِي، وہ میرا شکر گزار گئے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ چن لے، اللہ کہتے ہیں اجتباہ، میں نے اس کو چن لیا گئے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دے۔ اللہ ابراہیم کے بارے میں کہتے ہیں وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، میں نے اس کو سیدھا راستہ دے دیا گئے۔ ہم کہتے گئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ دنیا میں بھلائی دے دے۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا گئے وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، میں نے اس کو بھلائی دے دی گئے۔ ہمیں حکم گئے کہ دعا مانگو، دنیا میں بھی اچھے لوگوں کا ساتھ، مرنے کے بعد بھی اچھے لوگوں کا ساتھ۔ اچھے لوگوں کا ساتھ تو پیغمبر بھی مانگتے گئے۔ یوسف علیہ السلام کیا کہتے گئے انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ مرنے کے بعد مجھے اچھے لوگوں کے ساتھ ملانا۔ ہم دعا مانگتے کہ یا اللہ نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرما دے۔ ابراہیم پیغمبر کو اللہ خود فرماتے گئے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ارے ہم نے ابراہیم پیغمبر کو آخرت میں
अच्छे लोगों का साथ अता कर देगा। हज़रत अगली बात सुनिएगा, हमारे पैगंबर वजह तखलीक कायनात के, हमारे पैगंबर रहमत दो आलम के, हमारे पैगंबर खातमुल अंबिया वल मुरसलीन के, अरे हमारे पैगंबर वो हस्ती के जिनके सदके में अल्लाह ने दोनों जहानों को वजूद बख्शा। हमारे पैगंबर वो हस्ती के, तमाम पैगंबरों के पैगंबर के, तमाम पैगंबरों के सरदार के, जब तक हमारे पैगंबर जन्नत में नहीं जाते तमाम पैगंबरों पर जन्नत हराम के। इन तमाम बातों के बावजूद भी अल्लाह हमारे पैगंबर अलैहिस्सलाम को क्या फरमा रहे हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, औहैना इलैक, ऐ पैगंबर मैं आपको वही करता हूँ। या अल्लाह किस बात की? फरमाया कि अनित्तबी मिल्लत इब्राहीम हनीफा, आपने भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी करनी है। ये है इब्राहीम। और क्या दुआ करते हैं? वजअल ली लिसान सिद्किन फिल आखिरीन, कि या अल्लाह मरण तो बाद लोकी मनु चंगा कहन। आ इब्राहीम जिन्हों अल्लाह पाक ने किन्ना कुछ अता किया, ते की दुआ करते पे आ? वजअल ली लिसान सिद्किन फिल आखिरीन, कि या अल्लाह लोग मैनू इस दुनिया तो जान तो बाद चंगा कहन। अज अगर मैं इस कुर्सी से बह के तुहाडे सामने बाबा अब्दुल हमीद नूं चंगा कहना पिया ना, ओने मस्जिद दे विच साडे नाल चंगा वेला गुजारिया वा तां कहंदा पिया। एक इमाम मस्जिद होने दे नाते ओदा मेरे नाल जिहड़ा ताल्लुक सी, हर बंदे नाल ताल्लुक हुंदा, मेरे नाल जिहड़ा ओदा ताल्लुक सी बड़ा प्यार वाला ते गपशप वाला बाबे का ताल्लुक, जो फील ही नहीं होने दिंदा सी मैं बाबा हां। मैं कहना बाबा पिनियां शिनियां नहीं आईयां, रमजान होंदा सी शुगल करना बाबे नाल। मैं कहना क्यों नहीं पिनियां आईयां वा, मेरा पुत्र असगर भी पैसे दिंदा, सरवर भी, फलां भी, सारे पुत्र पैसे दिंदे, मैं लैंदा वा पैसे सारियां कोलों, पिनियां शिनियां बनवांदा वा। बाबा फिर पिनियां शिनियां रमजान होना गपशप करनी, कहंदा हाँ हाँ। यानी एतकाफ विच साडे बड़े गपशप होनी, दरस तो बाद मौजा होनियां। हजरात हकीकत यही आ कि एक दिन बंदा चला जाता, वो कहता जी मैं फिट हाँ, मौलाना साहब नहीं, किसी ने एवं कह देना बाबा जी नहीं नहीं, बस बुढ़े को बैठक कटनिया शुरू कर देनिया, उन्हें खड़ा बयान देख बिल्कुल ठीक है बाबा जी बिल्कुल ठीक है। हजरात एक खुशकिस्मती अरब का एक शायर आ, उन्हें कोई शेर के जिन्हों का मफहूम अपनी जुबान चाह बनता कि वह कहता वा कि बंदे जो तू दुनिया ते आया सी ना, उदों सारे हसदे सी, मुबारकबाद पेश करते सी। कोई तेरे अब्बू नूं आ कहंदा सी मुबारक होवे तुसी अब्बा बन गए, कोई तेरे दादे नूं मुबारक दिंदा सी, कोई तेरी वालदा नूं, दादी नूं, सारे खुश सी, मिठाइयां वंडियां जांदियां पईयां सी, लेकिन तू रोंदा पिया। बच्चा जो दुनिया ते आंदा रोंदा कि हसदा? बोल के दसो यार, इन्हें नाराज क्यों बैठे हैं? इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह पाक बाबा जी ने जन्नतुल फिरदौस वाला मकाम अता फरमाएंगे। एक बार मुस्कुरा के को सुभान अल्लाह। ठीक है गर्मी है, लेकिन अल्लाह ने बड़ा चंगा मौसम कर दिता वा, मुस्कुरा के बुलंद आवाज नाल कहो तो सही सुभान अल्लाह, एदा सवाब भी जाएगा बाबा जी। हजरात बच्चा जो दुनिया ते आंदा रोंदा ही है, ना रोवे तो डॉक्टर कहंदे इनू रुवाओ। वो बच्चे को इंज मारदे होंदे जिवें उस्ताद वो बच्चे को कुटदा जिहड़ा सबक नहीं सुनांदा, या प्यो उस पुत्तर को कुटदा जिहड़ा बाहरों सिगरेट पी के आंदा। रवांदे आ। और शायद की कहंदा जिहदा मफहूम आ कि बंदे जो दुनिया ते आया सी ना, सारे हसदे सी, मिठाइयां वंडदे सी, तू रोंदा सी। दुनिया ते रहिंदे होया एवें दे काम कर जदों तू जावे ना, जिन्ने तेनू हसदे सी सारे रोन ते तू हसे, तू खुश होवे कि मेरा आखिरी वेला शुरू हो गया। आ जेड़े उदों रोंदे सी, उदों हसदे सी, हुण रोन कि यार साडा बड़ा चंगा बेली चला गया, साडा ख्याल रखने वाला चला गया, मदद करने वाला चला गया, प्यार मुहब्बत नाल गपशप करने वाला चला गया। हजरात ये बड़ी खुशकिस्मती हुंदी कि मरण तो बाद लोग ये गल कहन, इहदे वास्ते चंगा बनना पैंदा वा। और अपां नूं हुक्म आ कि अल्लाह इबादत नाल खुश हुंदा, अल्लाह दी मखलूक खिदमत दे नाल खुश हुंदी है। अल्लाह दे बंदियां दे नाल हंस के बोलना, अपना दिल साफ रखना। हजरात अज
ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਕੁਦੂਰਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਭਰੇ ਪਏ ਆ ਦਿਲ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਨਾਲ, ਹਮਸਾਇਆ ਹਮਸਾਏ ਨਾਲ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਿਅਮਤ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਇਸ ਅਜਰ ਕੰਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ। कहते अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल आ कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा डंडा मुबारक, वजू दा लोटा मुबारक, तकिया मुबारक संभालदे हुंदे सी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल खिदमत गुजार सी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे अनस, कोशिश करके अपना दिल दूसरे मुसलमाना दी नफरत तो पाक कर ले। फरमाया कि अगर तू दूसरे मुसलमाना दी नफरत तो दिल पाक कर लिया ना, तेरे दिल विच किसी दी नफरत ना होवे, इंतकाम दा जज्बा ना होवे, बुगज ना होवे, हसद ना होवे। फरमाया कि अगर तू इन्ना पाक दिल कर लिया, जन्नत विच मेरे नाल ऐदा खड़ा होएगा जिवें आ दो उंगलियां। दिल साफ करन ते हज़रात, अगर सौखा काम हुंदा ना तो एडा वड्डा अजर नहीं लभना सी। साडा एक दोस्त आ, वो कारोबारी आ, है जरा देहाती ज़ेन दा, सादा वा। वो मेरे नाल लड़ पिया, कहता मौलाना साहब दिल नहीं साफ हो सकता, मैं हुण करांगा फिर नफरत आ जाएगी। फिर उन्हें मैनूं वाकयात सुनाया कि फला बंदा वा, उहदे नाल मैं सुलह कीती, उन्हें फिर चवल मारी, उहदे नाल मैं सुलह कीती, उन्हें फिर आ गंद खिलारिया। मैं कहा यार छाड़ इस गल नूं। कहता दिल नहीं साफ हो सकता मौलाना साहब, छड्डो। देहाती आदरा सीधियां गल्लां करदा वा। मैं कहा यार गल सुन, अल्लाह ने हुक्म दिता वा कि दिल साफ करन दा। कहंदे हां जी। कहंदे हो नहीं सकदा। मैं कहा मैनूं तू एक गल दस, तेरा घर है? कहंदे हां। मैं कहा मेरा घर है? कहंदा हां। मैं कहा भी अपने घर विच वालदा या बीवी या काम करने वाली नौकरानी सुबह नूं सफाई करदी कि नहीं करदी? कहंदा जी करदी आ। वालदा करदी सुबह सफाई। मैं कहा शामी गंद पै जांदा फिर सफाई करदी? कहंदा जी फिर सफाई करदी। मैं कहा अगले दिन सुबह? कहंदा जी फिर करदी। मैं कहा अगले दिन शाम फिर करदी। मैं कहा कितने दिन हो गए? कहंदा जी शुरू तो हुंदी आ रही सफाई। मैं कहा कदी वालदा ने क्या कि घर ते साफ ही नहीं हुंदा, मैं नहीं सफाई करनी? कहंदा नहीं जी, कदी भी नहीं किया, सफाई करदी आ। मैं कहा चलिया अपना घर आ, सुबह भी गंद पैंदा आपां साफ करदे, शामी भी गंद पैंदा आपां साफ करदे। दिल अल्लाह दा घर आ। हदीसे कुदसी ते अल्लाह पाक फरमांदे आना इंदा मुनकसिरतिल कुलूब, मैं किसी जगह ते नहीं समा सकदा, अगर मैं पूरा आ सकदा ते मोमी दे टुटे हुए दिल विच पूरा आ सकदा। फरमाया कि जदों कदी दिल टुटिया करे ना, उदों दुआ मांग लिया करो, अल्लाह कबूल करदा वा बहुत जल्दी। ना शुक्री ना करया करो, गिला शिकवा ना करया करो। हजरात इल्हाम होया, अल्लाह पाक तो पूछे कि या अल्लाह ऐस वेले तेरा सब तो ज्यादा महबूब बंदा केड़ा वा? अल्लाह पाक ने फरमाया कि फलां आदमी आ। सुबह उठे उन्होंने मिलन चले गए, देखिया कि एक आदमी गोश्त बेचता पिया, जाके गोश्त मुंह च पा रहा होवे। कहते मैं पहले बड़ा परेशान कि यार मेरा की बनेगा, की रोला वा, आ मेरी अम्मी आ ते आ मेरा ना शुक्री तो एक ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਅਗਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੁਆ ਵਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ सारे मोहब्बत नाल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अल्लाह मेरे उम्मतियां दी शक्लां तब्दील ना करना। वो बंदा कहन लगा बाबा कि यार इन्हां ने एडा वड्डा गिला किया अल्लाह नाल कि अल्लाह ने खोते दी इन्हां दी शक्लां बना दित्तियां, तू हले भी भुन भुन के इन्हां नूं कीमे ही खवाई जांदा वा। हजरत अगों नौजवान कहन लगा गोश्त बेचण वाला कि बाबा जी इन्हां दा मामला इन्हां दे रब दे नाल मेरे ते मां प्यो ही आ, मैं ते इन्हां दी खिदमत करनी करनी। बाबा जी कहन लगे यही गल तो अल्लाह पाक ने तैनूं अपना सब तो ज्यादा महबूब बंदा बना लिया। हजरत अज अपने कोल मौका वा, गनीमत आ, अल्लाह ने जिंदगी अता फरमाई है। इनू अल्लाह पाक की रजा दे विच एक आयत अल्लाह पाक फरमांदे इन्न अल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह पाक फरमांदे ईमान वालियो ना ताड़ी जिंदगी ताड़ी आ ना ताड़ा माल ताड़ा वा, ये दोनों शैवां मैं खरीद लईयां वा। या अल्लाह देंगा कि अल्लाह कहंदे बिअन्न लहुमुल जन्नत, जन्नत अता करांगा।
نہ مال نہ جان۔ حضرات اپا اللہ نو ناراض کیوں کردے ہیں؟ آوی پیسے میں کما لواں، آوی کاروبار میں کر لواں، آوی کام میں کر لواں۔ ایک گل یاد رکھو، لبنا اوہی ہے جو قسمت دے وچ ہے۔ اور کسی نے کہا نا کیڑی شوخی تے کرے ود ود گلاں، ہونا مٹی نال مٹی اوقات تیری، میٹھا بول زبان چ پلا ہوئے، شاید کل نہ ہوئے ملاقات تیری۔ ایویں وڈ وڈیرا تے خان بندہ ہے، انہاں گلاں نال نہیں ہونی یاد تیری۔ اوتھے امنا دے سودے ہیں یاد رکھی، اوتھے پوچھنی نہیں کسے ذات تیری۔ لکھیا لیکھاں تے ازل تو جو ساڈے، اوہو تو لینا اوہو میں لینا، تیریاں میریاں آکڑاں کس کھاتے، تو بھی ٹہ جانا میں بھی ٹہ جانا، بکل مار کے چکنا جد سائیاں۔ جو جنازے دا ٹائم ہو جاندہ نا، پیارے تو پیارا رشتہ بھی کہندا جلدی کرو جلدی کرو، بیوی یا بچے یا ماں جنہ مرضی آہو بکا ہوئے کہندے نہیں جی نہیں، منہ ٹکو بس بکل مارو، بکل مار کے چکنا جد سائیاں۔ نہ کچھ تو کہنا نہ کچھ میں کہنا، تیرا میرا رہ گیا کی جھگڑا، نہ ایتھے تو رہنا نہ میں رہنا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے محترم بزرگ بابا عبدالحمید کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور آج جو ہمارا جمع ہونے کا مقصد ان کے لیے دعا ہے، اللہ پاک ہماری طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی آخرت کے تمام منازل کو آسان فرمائے کہ اپنی شاہ نشان ان کے ساتھ بدلہ فرمائے۔ حضرات آج ہمارے درمیان جو ملک و ملت کے عظیم خطیب موجود ہیں مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب، حضرات مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج یہ ہمارے درمیان موجود گئے۔ قسمت کی بات ہوتی گئے کہ محفل نعت پر حضرت سے ٹائم لیا، اتفاق ایسا انسان ہے، عوارضات ہوتے ہیں انسان کے ساتھ، مجبوریاں ہوتی ہیں، اس وقت کوئی مجبوری بن گئی نہیں آ سکے۔ حضرت کا بیان آپ کو پتہ ہے کہ وہ سٹیج بھی یہاں پر لگتا ہے محفل نعت کا، جو سالانہ محفل نعت گئے تو اللہ نے حضرت کی آواز یہاں پر ہمارے مقدر میں رکھی تھی بابا عبدالحمید کی دعا کے موقع پر۔ یہ اللہ کا نظام گئے، ہم تہ دل سے خوش آمدید کہتے گئے، ان کا شکریہ ادا کرتے گئے کہ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر تشریف لائے گئے اور آج ہمارے درمیان موجود گئے۔ میں ان کو دعوت دیتا ہوں اور اپنے کلمات عالیہ سے ہم سب کو نوازیں گے۔ السلام علیکم، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے جی؟ خیریت؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل متاع الدنیا قلیل والآخرة خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس کی ایکو ختم کرو، سادے سے لوگ ہیں بھائی. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. آزاد تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، ایمان والی با کردار معززات، عزت دار گھرانے کی ماؤں بہنوں بیٹیوں، تمام حضرات کو معلوم ہے جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے، اور اس دن کو سید الایام تمام دنوں کا سردار کہا گیا ہے. اور اس دن کی خصوصیت یہ سرکار مدینہ روح قلب وسینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن میں تاکید فرمائی کہ اگر تو میرا امتی ہے تو عام دنوں میں بھی اور جمعۃ المبارک کا دن خصوصاً میرے پر درود کی کثرت کر. فرشتوں کی ڈیوٹی ہیں کہ رحمت کائنات کے روزہ انور میں درود لے کے پہنچتے. اور اس سارے دن کے اندر ایک وقت ایسا ہے کہ انسان جو بھی دعا کرے اللہ کریم اس کو قبول فرماتے. بعض حضرات عصر کے وقت، بعض جمعے کے وقت، بعض دونوں خطبوں کے درمیان، بعض خطبے کے وقت، لیکن ہے ایک گھڑی کہ اللہ کے نبی نے کہا تو ہے بس. اس کے اندر کوئی شک کرے، اس کے اندر کوئی اسی طریقے سے کوئی اپنی ذہن سازی، اپنا دماغ لڑائے کیسے ہے کیوں ہے، جب کیوں کیا آئے گا تو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے کھڑے ہو جائیں. آج کا یہ پروگرام بزرگوار عبدالحمید صاحب کی اصال ثواب کے لیے ہے، اور پسماندگان کے اندر بھائی محمد اسلم صاحب سرور صاحب، بھائی محمد اصغر رضوان صاحب، یہ تمام برادری قوم، ان کے بچے، ان کی بچیاں، اہل خانہ، ہم ان کے ساتھ اس غم میں برابر کے شریک ہیں. ہم یہی کر سکتے ہیں، اور مرنے والے کے لیے دعا، اور جو پیچھے پسماندگان ہیں ان کے لیے صبر کی تلقین ہی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا مرنے والے کے اور رب کے درمیان میں ہماری کوئی مداخلت نہیں. انسان کی زندگی کے جو دور ہیں، امیری ہے، غریبی ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، خوشحالی ہے، تنگ دستی ہے، ہنسنا ہے، رونا ہے، یہ سارے گزر جاتے ہیں. فرمایا مرنے کے بعد والی زندگی بڑی کٹن اور بڑی مشکل ہے. اچھے کام کر کے گیا تو اچھی گزرے گی، برے کام کر کے گیا تو بری گزرے گی. دیواروں کے ساتھ دیواریں جڑی ہوئی، مکانوں کے ساتھ مکان بنے ہوئے. ایک گھر میں پریشانی ہو 10 گھر والے دروازے پر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یار پیسے کی، یار مال کی، گاڑی کی، کسی چیز کی ضرورت ہو مجھے کہے.
لیکن قبرستان کا دستور عجیب ہے، ادھر بیوی لیٹی ہے، ادھر شوہر لیٹا ہے، درمیان میں صرف ایک دیوار فاصلہ ہے اور وہ بھی مٹی کی ہے، لیکن ادھر والے کو اس کا پتہ نہیں چلتا، اس کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اگر عمل اس کے اچھے تو جنت کا باغ ہے، اگر عمل اس کے بڑے تو جہنم کا گڑھا ہے۔ ہر چیز کی فکر ہے، بچہ نہ ہو اس کی فکر ہے، اور اس کی تلاش کے لیے کہیں نہ کہیں پہنچ جاتا ہے۔ پنجاب سے سندھ، سندھ سے بلوچستان سرحد جائے گا، کس کے لیے؟ یار تکے کھا رہا ہوں بچے کے لیے۔ کاروبار یہاں نہ چلا، جگہ جگہ ریڑھی سے لے کر دکان اور پلازے تک جب مایوس ہوا کہتا باہر جانا، کوسوں میل بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہا، ہلکا سا سر میں درد آ کر جاتا نہیں، ڈسپینسر سے لے کر ساہیوال تک، ساہیوال سے لے کر کراچی تک کوئی ہسپتال نہیں چھوڑتا۔ ہر چیز کی فکر ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کی نہ مجھے فکر نہ آپ کو فکر ہے۔ گھر کے اندر بیٹھے تو بیٹھے، دکان پر بیٹھے، اذان کی آواز آ رہی، احساس کوئی نہیں کہ جو اللہ مجھے بلا رہا ہے ان قریب اس کا میرے ساتھ واسطہ پڑے گا، پھر نہ کوئی بچہ ہوگا، نہ بیوی ہوگی، نہ پیسہ ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا، اس کا میرا واسطہ ہے۔ میں اسے اپنے حق میں اتنا راضی کر لوں کہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے مجھے کوئی شرمندگی نہ ہو، میرا سر نیچے۔ ہر چیز کی فکر، جس کے پاس مکان نہیں مکان بنانے کی، جس کے پاس دکان نہیں دکان بنانے کی۔ دنیا ہمارے پاس اتنی ہے کہ دوسروں میں تقسیم کر کے بھی ختم نہیں ہوتی، اور آخرت کی زندگی اتنی بھی ہمارے پاس نہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں مجھے پتہ نہیں سکون کا سانس ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ ایک عجیب سی فضا ہے۔ میرا مزاج کسی مسلک پر یا کسی فرقے پر بات کرنا ہوتا ہی نہیں، اور میری بڑکا دوں اور آگ لگا دوں، پہلے اندر شعلے بڑک رہے۔ ساری سنتوں میں سے سب سے اہم سنت چہرے مبارک پر سنت رسول ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ علماء کیوں نہیں آپ کو بات سمجھاتے کہ اس دکان پر جا رہے ہو جس نے اپنی دکان کے اوپر لکھ رکھا ہے میں صدقے یا رسول اللہ، اور نیچے امتی کو بٹھا کے کہہ رہا ہے سادہ شیو کرا یا میں تیری وی آئی پی شیو کرا، اسے حق ہے لگانے کا، تو مسلمان نہیں ہو؟ لوگ کی کہندے نا تینوں پر آدھی عزت ہے ہاتھ مار دیا، شرم نہیں آندی؟ تینوں پہن دے کر ہاتھ مار دیا شرم نہیں آئی؟ تینوں محلے دی کڑی تے ہاتھ مار دیا شرم نہیں آئی؟ اور تجھے محلے کی کڑی پر ہاتھ مارتے شرم آتی ہے، نبی کی سنت پر مارتے تجھے خیال نہیں آتا؟ آپ نے کبھی حمام میں جا کر نائی کا حجامت والا ڈبہ دیکھا کہ وہ شام کو 16 کلو کے کنستر کے اندر کتنی نبی کی سنتوں کے بال کتنی ڈٹھائی کے ساتھ یوں اٹھا کے نالی کے اندر پھینک دیتا ہے؟ اور اسے لکھنے کا حق ہے کہ سونا آیا سج گئے تے گلیاں تے بازار، اسے حق ہے جھنڈیاں لگانے کا؟ تمہیں انڈیا دشمن سمجھ میں آ گیا، امریکہ دشمن سمجھ میں آ گیا، نبی کی سنتوں پر اس طرح چلانے والا، نبی کی سنت کا تاریخ تمہیں سمجھ میں نہیں آتا؟ یہ ماں حسین کی نیاز دلاتی ہے، یہ بہن حسین کی شہادت پر شربت ڈال کر بادام ڈال کر دودھ تقسیم کرتی ہے، جو اپنے بیٹے کو کہتی ہے 50 روپے لے جا، جا داڑھی کٹا کیا کی جانورہ والی شکل بنا رکھی ہے کی مینوں بندر جا لگدا، جا شکل صحیح کر کے آ۔ اس ماں کو اس بیٹی کو کیا تیرے ہاتھ اس قابل ہے کہ تو قیامت کے دن حضور کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پیالہ پکڑے؟ یار سے ملنے گیا اور جا کے کہہ رہا یار کی حالت بنا رکھی ہے، ویکھی تیری شیب بھی بدی بال وڈے نے، کہندا آہو یار بس میں کٹان دی سوچ رہا تے جو میں نے کٹاؤں گا۔ اس کو اللہ کی قسم علماء نے فتویٰ دیا اگر اس نے سنت کی طرف ہاتھ رکھ کے کہا کہ میں کٹاؤں گا، اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا، وہ اسلام سے خارج بھی ہو گیا، اسے دوبارہ کلمہ بھی پڑھنا پڑے گا اور نکاح بھی دوبارہ کروانا پڑے گا۔
یہ تو حضور کی سنت ہے. جس نے مدینے کی کھجور کھجی کو کھجڑی کہہ دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے مدینے کی کھجور کی توہین کر دی، کھجی کو کھجڑی کہہ دیا، وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، اسے بھی دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑتا ہے. تم پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو. ختم نبوت پر امریکہ، برطانیہ، ہالینڈ اور ناروے کیوں نہ حملہ کرے؟ ہم نے کوئی جگہ چھوڑی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے؟ پاکستان میں اسی کی قبر کے پاس چلے جانا اور جا کے کہنا عبدالحنان ہمارے سے یہ باتیں کر کے گیا، بتا سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ رب کعبہ کی قسم، اس کی قبر سے آواز آئے گی، اگر تیرے پاس ایمان کی طاقت ہے، تیرے پاس سننے والے کان ہے، وہ برملا کہے گا بالکل حق سچ کہہ کے گیا. یہ نہ سمجھنا میرے دائیں بائیں والے اتنے سارے پڑھے ہیں، یہ بھی سمجھتے تھے اب اے جہاں میٹھا گلا نہیں چلتا، یا مال نہیں چلتا، یا رشتہ داری نہیں چلتی، یا نسبت برادری نہیں چلتی، یا ڈالر نہیں چلتا. مجھے قبر والی مارکیٹ میں آ کے پتہ لگا یہاں تو صرف آمنہ کے لال کا طریقہ چلا کرتا ہے. جو طریقہ آپ کی میری زندگی میں معذرت کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. میں جاتا ہوں کہتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. لوگ کہتے ہیں شان صحابہ، بے شک یہ نعرے لگاؤ، وج گج کے لگاؤ. اللہ کرے موت کے گھاٹ میں اترے یہ نعرے لگاتے اترے، اور قبر سے جب اٹھے تو ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتے اٹھے. لوگ عبدالحنان صدیقی زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، کہتے ہیں عبدالحنان صدیقی زندہ باد ہے. میں برملا مجمع میں کہتا ہوں لوگوں آج زندہ باد نہیں، آج مرد آباد ہے. گھر میں بیٹھا مرد آباد، چہرہ سفید، لباس سفید رنگ کا ماما، بستر کی چرپائی پر جو چادر تھی وہ بھی سفید، پانی کا مٹکا کچا پیالہ رکھا ہوا تھا. اللہ اکبر. جا کر سلام کیا، اپنا اپنا تعارف کرایا. اپنے سرانے سے نیچے سے نکال کر کچھ اجوا کھجوریں تھی، ایک مجھے دی، ایک مفتی صاحب کو دے دی. اللہ اکبر. لوگ میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگے یہ عبدالحنان ہے، پاکستان کا نامور خطیب ہے. اللہ اکبر. بڑا کامیاب خطیب ہے. میں نے عبدالغفور مدنی رحمت اللہ علیہ کی آنکھ سے آنسو نکلتے دیکھا. کہنے لگے بیٹے ناراض نہ ہونا، اس وقت میں بھی ناکام ہوں، آپ بھی ناکام ہو. ہر ایک کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے میرا بیٹا زبیر بھی ناکام ہے. مفتی صاحب کہنے لگے معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہونا، اس وقت ہم سارے کے سارے ناکام ہیں. کامیابی اس وقت ملے گی جب ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا. سبزی بازار سے لے کے آئے ہو، کپڑے استری کروا کے لائے ہو، اللہ کی عزت کی قسم میں گارنٹی دیتا ہوں اگر اس نے نہ چاہا تو پہننے کی بھی امید کوئی نہیں. شیخو پورا کے ساتھ ماننا والے کے علاقے کے اندر میرے عزیزو جمعۃ المبارک کا دن تھا. بڑے تعلق والے مریدین ہیں، سالکین ہیں. کہنے لگے ذرا جی فوتگی ہوگی، امی کا انتقال ہو گیا، آپ تشریف لے آؤ. میں نے کہا بیٹے جمعہ کا 8 بجے آپ کو فارغ کر دیں گے. میں 7 بجے پہنچا کیونکہ میں نے پیر محل میں جمعہ پڑھانا ہوتا ہے. 8 بجے میرا بیان ہوا. 35 منٹ کے بعد جب بیان ختم ہونے لگا تو گلی میں سے دے مار 4:30 رونے دھونے کی آواز آئی. میں نے کہا کیا ہوا؟ اللہ اکبر. سارا مجمع اٹھ کے گلی کے اندر بھاگ گیا. اللہ اکبر. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ وکیل صاحب ابھی ناشتہ کر رہا تھا اور کہنے لگا اپنی بیوی کو چائے بنا کے رکھ، میں ہنے آ کے پینا. اللہ اکبر. مجمع کے اندر قرآن خوانی میں دعا ہونے والی ہے. کہنے لگے گھر سے نکلا پاؤں پھسلا، سانس لینے کی مہلت نہ ملی، دنیا سے رخصت ہو گیا. اوے لوگو یہ تو دوسرے کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے آیا تھا، قدرت کو کیا منظور تھا ابھی تھوڑی دیر بعد لوگ تیرے لیے ہاتھ اٹھائیں گے. بیوی کو کہہ کے جا رہے ہیں میں نے کھیتوں میں جانا ہے، بیوی سے بچوں سے کہہ کے جا رہے ہیں شام کو اکٹھے بیٹھ کے روٹی کھائیں گے. اور میرے عزیزو صبح گیا وہ شام، پھر قیامت کی صبح تک نہ آئی. فرشتے نے دروازے پہ کھڑا ہو کے کہہ دیا لال جوڑا اتار، پہننے والی اتار دے. آج میرے عزیزو سونے کے تاج پہننے والوں یتیمی کا تاج پہن لو. اب تمہارا ابا اپنے پیروں پہ چل کے نہیں آئے گا، لوگوں کے کندھوں پہ لیٹ کے آئے گا.
رات میں میرے عزیزوں ناروال کے قریب علاقے میں یہی عرض کر رہا تھا، میں کہہ رہا تھا میرے عزیزوں میں اپنی ایک بہن کا پیغام دیتا ہوں جو انڈیا سے جس کا فون آیا، تو کہنے لگی مولوی صاحب جس جلسے میں جس تعزیتی پروگرام میں جاؤ اور وہاں عورتوں کا مجمع، میری بیٹیاں میری مائیں بہنیں بیٹھ کے سن رہی ہو، ان کو ایک جا کر پیغام دے دینا، کہنا جہاں اولاد کی سلامتی کے لیے، جہاں بیٹے کے لیے، جہاں نرینہ اولاد کے لیے، جہاں مکان پلازے بلڈنگ کے لیے، شوہر کے کاروبار کے لیے، شوہر کی دکانداری کے لیے، جہاں اپنے گھر کی سلامتی خوشیوں کے لیے دعا کرتی ہو، اور روزانہ ایک دعا یہ بھی کیا کرو، الہی لال جوڑے میں رکھنا اور لال جوڑے ہی میں جنازہ اٹھانا۔ اللہ کی عزت کی قسم مولانا شوہر کے مرنے کی دیر ہے، انسان کو اس کی اوقات یاد آ جاتی ہے، فرمایا دنیا اتنی تنگ دل ہے، شوہر کا جنازہ اٹھنے کی دیر ہے، جب تک پورا وجود ننگا نہیں ہو جاتا کوئی دنیا کے اندر روٹی دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہر گھر کے اندر جھگڑا ہے، ہر گھر کے اندر فساد ہے، جدودی میں تیرے کر رہی ہیں میرے تے نصیب پھوٹ گئے، اچھا تیرے مرد کی وجہ سے نصیب پھوٹے، تیرے سر سے دوپٹہ اترا تیرا نصیب نہ پھوٹا، تیرے گلے سے دوپٹہ باہر نکل گیا تیرا نصیب نہ پھوٹا، ساری دنیا کے انسانوں نے تیرا چہرہ دیکھا تیرا نصیب نہ پھوٹا، جو صندوقڑی میں قرآن تیرے باپ نے رخصتی کے وقت لال جوڑے میں تیرے اوپر سائے کے طور پہ رکھا تھا، اسے کبھی کھول کے نہ دیکھا تیرا نصیب نہ پھوٹا، سہیلیوں کو، اپنی درانیوں کو، اپنی جٹھانیوں کو، اپنے سسرال کے اندر پورا میلہ لگایا ہوا ہے، فرنیچر پلیٹیں پکڑ کے دکھا رہی ہے، کرسی کو ہاتھ لگا کے دکھا رہی ہے، اے میرا ابے نے دیتا، اے میرا ماما لے کے آیا سی، یہ میرا تایا لے کے آیا سی، اور میری بچی دنیا کے سامان کا تو ہر ایک کو تعارف کرا رہی ہے، آخرت کے سامان کا تعارف کرا، سنہری رنگ کی صندوقڑی میں لال رنگ کے جزدان میں جو قرآن کریم کا نسخہ ہے، اگر تیرا بھائی یہ ڈنر سیٹ یہ کمبل دبئی سے لے کے آیا تو یہ قرآن کا تحفہ آمنہ کا لال غار حرا سے لے کے آیا، رب کعبہ کی قسم دنیا کے سامان سے تیرا گھر سج جائے گا، قرآن کی دولت سے تیری قبر بن جائے گی۔ آج کون مانگ رہی ہے مولوی صاحب دعا کرو اللہ میں نیک پتر دوے، وہ مانگ رہی ہے جس نے زندگی کے اندر گھر کے اندر جو جہیز میں اسے مصلی ملا تھا آج تک اس پہ کھڑے ہو کر بیٹھ کے سجدہ کر کے نہیں دیکھا، آج وہ کہہ رہی ہے رب میں نے پتر دوے تے میں غلام حسین نام رکھوں گی، اللہ اکبر، کون مانگ رہی ہے جس نے زندگی کے اندر کبھی رمضان میں بھی قرآن کھول کے نہ دیکھا، تجھے چاٹ بنانے سے فرصت ملے، تجھے پکوڑے سموسے بنانے سے فرصت ملے، تجھے دہی بھڑے بنانے سے، چار قسم کی افطاری بنانے سے فرصت ملے، اللہ اکبر، تجھے دنیا نے اس پیٹو نے پتہ نہیں تجھے کس چکر کے اندر ڈال دیا، اتنی بڑی بدنصیبی میرے بھائیوں میرے دوستوں بزرگوں، اتنی بڑی بد نصیبی اتنی بڑی پھٹکار ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کھولنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے۔ آج سے 30 سال پہلے چلے جاؤ، مسجدیں پورے علاقے میں ایک یا دو ہوئے کرتی تھی، قرآن کے نسخے گنے ہوئے کمرے کے مسجد کی الماری میں پڑے ہوا کرتے تھے، ایک کے پیچھے ایک بیٹھا ہوتا تھا، کہتا چھتی پڑھ میں بھی پڑھنا ہے، لوگ باریاں لگا لگا کے پڑھا کرتے تھے کہ 27ویں رات کو تو کتنے ختم کرے گا، میں اتنے ختم کروں گا، 27ویں رات کو کتنے ختم کرے گا، اتنے ختم کروں گا۔ آج روٹی کپڑے مکان کے وارث موجود ہے، آج میرے عزیزوں اولاد کے کاروبار کے وارث موجود ہے، ہائے میری بدنصیبی آج قرآن کا وارث بننے کو تیار ہی کوئی نہیں۔ نام غلام نبی لکھ رہا ہے، نام غلام محمد لکھ رہا ہے، نام غلام رسول لکھ رہا ہے، یہ کون ہے؟ اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے، دنیا پڑھانے کے لیے اسلام آباد تو بھیج رہا ہے، قرآن پڑھانے کے لیے سامنے اپنے گھر کے جو مدرسہ ہے اس مدرسے میں نہیں بھیج رہا۔ مجھے ایمانداری سے بتا موت کے وقت قرآن کیسے آپ کے میرے قریب آئے گا؟ اب تو لوگوں جینے سے زیادہ اپنے مرنے کی فکر کرو، یقین جانو کیا آپ نے لوگوں کے حال نہیں دیکھے کس طرح سے سکتے مرتے ہیں؟
پتہ نہیں کون سی ناراضگی کا ہمارے سے بدلہ لے رہا ہے. اب تو گھر میں کوئی ساز و نادر مرتا ہے, اذان دیتے کوئی مرتا ہے, مسجد کے اندر اللہ کوئی ایک آدھا مرتا ہوگا. میرے عزیزوں, کوئی بیوی کے بستر پر لیٹا مر رہا ہے, کوئی موٹر سائیکل چلاتے مر رہا ہے. میرے عزیزوں, کوئی ٹریکٹر ٹرالی چلاتے مر رہا ہے. میرے عزیزوں, کوئی روڈ پہ کھڑا سگریٹ تاش کھیلتے پیتے مر رہا ہے. یقین جانو کلمہ پڑھنے والے بڑی دور چلے گئے. اور چلو میرے عزیزوں, مرنے والا کلمہ نہیں پڑھتا تھا, سنانے والے سنانے والیاں اس کے پاس بیٹھے ہوتے تھے. اب تو میرے عزیزوں سر میں درد آیا, تھوڑا سا بلڈ پریشر بڑھ گیا, 112 کو بلا کے سائیوال کے اسپتال میں لے گئے. اور انتہائی نگہداشت کے اندر تمہارے ابا میرے اماں جان کو انتہائی نگہداشت کے اندر رکھ دیا اور کمرے میں بند کر دیا. پیچھے لکھ دیا ICU انتہائی نگہداشت. ابا نہیں آ سکتا, بھائی نہیں آ سکتا, بیٹا نہیں آ سکتا, مولوی صاحب نہیں آ سکتا. رب کعبہ کی قسم, اللہ اتنا ناراض ہو گیا کہ کلمہ پڑھنا تو دور کی بات ہے, کلمہ سننا بھی نصیب نہیں ہو رہا ہے. جب تک اچھی طرح عروج جسم سے نکلنی جاتی اور لاکھوں روپے کا بل نہیں بن جاتا, ڈاکٹر موت کی خبر دینے کو تیار ہی نہیں ہوتا ہے. تمہیں یاد ہو نہ یاد ہو, ہمیں تو یاد ہے جب ہمارے ابا کا انتقال ہوا, دودھ کے اندر زمزم ڈال کے دیا تھا, شہد کے ساتھ زمزم ملا کے دیا تھا. میری اماں پڑھ رہی تھی, مجھے بھی جتنا قرآن پاک آتا تھا, میں بھی پتہ نہیں القاریہ تم القاریہ کی صورت پر تھا. سن 82 کی بات ہے, میں بھی اپنے ابا جان کے پاس بہن بھائی سارے بیٹھ کے پڑھ رہے تھے. اور چلو میرے عزیزو, پتہ نہیں کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا, لیکن کلمہ سنتے تو مر گیا, لیکن ہماری حالت کا کوئی پتہ نہیں. پتہ نہیں گھر میں موت آئے, بیوی کی گود میں موت آئے, کچرے کے ڈھیر پہ موت آئے, پتہ نہیں موٹر سائیکل پہ موت آئے. اور لوگوں, زندگی ہے تو اللہ روٹی کا انتظام کر دے گا. موت کے وقت کلمے کی فکر کرو, اگر وہ ناراض ہو گیا ایسی جگہ مارے گا جہاں کوئی اٹھانے والا بھی نظر نہیں آئے گا. اتنے جنازے دیکھ کر بھی کہہ رہے اے جہاں مٹھا اگلا کہ ڈٹھا. بتاؤ آپ نے اپنی زندگی میں کتنی جنازوں والی چرپائیاں دیکھی. اگر کروٹ بدل کے مارا تو کڑا پڑا ہے, اگر گھٹنے کھڑے تو کڑا پڑا ہے, اگر منہ کھڑا ہے باندھ کے تھک گئے, منہ کھلا ہوا ہے, آنکھیں کھلی تو کھلی کی رہ گئی, ہاتھ بکھرے ہوئے تو پڑے کے پڑے رہ گئے. اوے لوگوں, اب بھی یقین نہیں آتا کہ انسان کتنا بے بس ہے. امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حجر مبارک سے تشریف لائے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑ گئی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چہرہ دیکھا, رونے لگے. آقا کیا بات ہوئی ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے تو مسکراتے گئے تھے, حجر مبارک سے واپس آئے, آنکھوں میں آنسو کیسے. کملی والے چہرے کا رنگ بدلا ہوا, کوئی خبر آ گئی, دشمن نے حملہ کرنے کی خبر دے دی. کملی والے کسی نے گالی دی, آپ کی مخالفت کی. فرمایا نہ ابو ہریرہ, کمرے میں بیٹھا تھا, اچانک قبر کا اندھیرا یاد آ گیا, میں محمد کے چہرے کا رنگ ہی تبدیل ہو گیا ہے. ہمیں تو تنہائی میں بیٹھ کے گانا یاد آئے گا, ہمیں تو تنہائی میں بیٹھ کے دوستوں سے جھوٹ بولنا یاد آئے گا. اے لوگوں, جسے تنہائی میں اکیلے میں بیٹھ کے اللہ یاد نہیں آتا, اسے دکان پہ بیٹھ کے کیسے آئے گا. نماز کے سجدے میں اللہ یاد نہیں, قیام میں اللہ یاد نہیں. 5 منٹ بڑی مشکل سے جمعۃ المبارک کا دن ہے, دیکھ لینا. گلی میں نظر آئیں گے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, اور بازاروں میں نظر آئیں گے لبیک لبیک یا رسول اللہ. میرے عزیزوں, تاج و تخت میں نبوت کے زندہ باد کے نعرے لگاتے نظر آئیں گے. اللہ کرے یہ نعرہ آپ میں قبر میں لے کے چلے جائے, مرتے وقت آپ کی میری زبان پر ہو. لیکن میرے عزیزوں, اصلیت دیکھنی ہو تو جمعے کی نماز کے فوراً بعد دیکھ لینا. ابھی امام دعا نہیں کراتا تو جوتی پہن کے باہر آ جاتا ہے. کیا نبی کے ساتھ تیرا رشتہ کوئی نہیں, کیا سنت تیرے لیے میرے عزیز و واجب کوئی نہیں. کس طرح مسکرا کے آتا ہے, اجی پڑھ لو تے ثواب ہے, نہ پڑھو تے گناہ کوئی نہیں. یہ تو حضور کے سامنے جب حوض کوثر پہ کھڑا ہوگا تب تجھے پتہ لگے گا کہ کملی والے کی ایک سنت کی کتنی اہمیت تھی. بڑے بڑے دیندار عشاء کی نماز کے بعد 2 سنت 3 وتر پڑھ کے بھاگ آتے ہیں.
باقی کس نے پڑھنی ہے؟ کیا ارشاد بھی فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو عشاء کی نماز کے بعد جو آخری 2 نفل ہیں جب میرا امتی پڑھتا ہے اس 2 نفلوں کی وجہ سے اسے ساری رات نماز پڑھتے رہنے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ مولوی صاحب تویز دے دو، مولوی صاحب پانی پڑھ کے دے دو، بچہ ذہین ہو جائے، مولوی صاحب تویز دے دو کہ میرے گھر کے اندر برکت آ جاوے، مولوی صاحب پیسے دی پرواہ نہ کرو، جعفران میں تنو لے کے دے دوں گا، مولوی صاحب میں آپ کو کستوری لا کے دے دوں گا، ایسا تویز دو کہ گاہکوں کا دھیان میری طرف ہو جائے۔ اے خدا کے بندے، تویز تو ایک علاج ہے، جیسے گولی ایک میرے عزیزو دوائی ہے، ویسے علماء اکرام کے نزدیک، اللہ والوں کے نزدیک تویز ایک دوائی ہے۔ لیکن میرے عزیزو اگر پورا قرآن بھی اپنے گھر میں لکھ کے لگا دے، جب تک تیرے گھر میں نماز کا سجدہ آباد نہیں ہوگا تیرے میرے گھر میں برکت نہیں آ سکتی ہے۔ پردے میں بیٹھنے والیوں، میں تمہارے سے سوال کرتا ہوں، جس گھر سے تم دلہن بن کے آئی، کیا تمہارے گھر میں قالین تھے؟ کیا تمہارے گھر کے اندر ڈیکوریشن پیس تھے؟ کیا تمہارے گھر کے اندر پردے تھے؟ کیا تمہارے گھر کے اندر ہر کمرے میں اے سی تھا؟ کیا تمہارے گھر کے اندر ہر کمرے میں فریج تھا؟ اگر نہیں تھا تو شوہر کو کیوں سولی پر لٹکا رکھا ہے؟ پر بچوں کو کہہ رہی ہے فریج لے کے آ، جتھوں مرضی لے کے آ، سانو نہیں پتا چوری کر کے لے آ یا سود تے پیسے چک کے لے آ۔ اور میری بچی اور میری بہن رب کعبہ کی قسم چور کو تنگ کرے گی، اس نے کل سے بچنے کے لیے، جھگڑے لڑائی سے بچنے کے لیے، گھر کے سکون سے بچنے کے لیے اگر سود پر پیسہ اٹھا کے فریج لا کے رکھ دیا، اور میری بچی تجھے ٹھنڈے پانی میں روح افزا تو مل جائے گا لیکن نبی کے حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا۔ جب اپنے گھر میں نہیں تھا، جا فلانے دے کرو برف لے کے آ جا، جا او دے کرو برف لے کے آ جا۔ جب اپنے گھر کے اندر یہ بخل باکس آ گیا، فریج نہیں بخل باکس آ گیا، بخیلی کا ڈبہ آ گیا، آج برف کا پیالہ دیتے ہوئے تیری جان نکلتی ہے، اور کلمہ اس نبی کا پڑھتے ہو جو کسی غریب کی حاجت پوری کرنے کے لیے اپنے تن کا کرتا بھی اتار کے دے دیا کرتا تھا۔ ایک عورت آئی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں، سرکار مدینہ روح قلب و سینہ کا چہرہ دیکھ کر مسکرانے لگ گئی۔ حضور علیہ السلام صحابہ کے مجمع سے کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا اماں کیا بات ہے؟ کہ سونے ماں باپ تیرے تے قربان ہوں، جب سے میں نے آپ کا کلمہ پڑھا اس وقت سے میری خواہش ہے میں کرتا خود سی کے کملی والے آپ کو دوں، آپ پہن کے مجھے دکھاؤ۔ آپ نے فرمایا اماں کلمے کی اور پوچھ اماں دیر کس بات کی؟ اگر میری سگی ماں مجھے نہ پہنا سکی تو تم مجھے آ کے پہنا دینا۔ چند دن کے بعد وہ کرتا سی کے لائی، اللہ کے پاک پیغمبر نے صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے ان کے مجمع میں کھڑے ہو کے کرتا اتار کے اس بڑھیا کا سلا کرتا پہن لیا۔ جب حضور علیہ السلام نے دیکھا، بڑھیا دیکھ کے مسکرانے لگی۔ آپ نے فرمایا اماں کرتا کیسا لگ رہا ہے؟ کتنی سیانی تھی، کسی یونیورسٹی سے نہیں پڑھی، کسی کالج سے نہیں پڑھی، اس معاملے میں کہ بید بھی نہ ہو جائے کہ کملی والے لکھ جوڑے تیری جتی تے قدمہ تیری جتی تے وار دوا، اگر میں کپڑے کو کہوں اچھا لگ رہا ہے تو تیری صورت سیرت کی توہین ہو جائے گی۔ کملی والے جب تک میرے ہاتھ میں تھا اس کی اوقات کچھ نہ تھی، جب تیرے وجود پر آ گیا تو رب کعبہ کی قسم تیرے جسم کے ساتھ لگنے کی وجہ سے میرا کرتا بھی اچھا ہو گیا ہے۔ یا اللہ کی اللہ اکبر تختی گھر میں لگی ہوئی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے، جب اتار کر بغیچے کا شو پیس لگاتی ہے تو اللہ کی عزت کی قسم تو کس امید میں بیٹھی ہے کہ قیامت کے دن مجھے فاطمہ ہاتھ پکڑ کے حوض کوثر پہ لے کے جائے گی۔ اذان کی آواز آئی، ارطغرل ڈرامہ تیرے گھر کے اندر چل رہا ہے، اذان کی آواز کرنے لگی اب بوا بند کر دے، سنن دے کی کہہ رہا ہے؟ رب کعبہ کی قسم تو نے ٹی وی کی آواز اونچی کر دی اور اذان کی آواز تو نے سن کر دروازہ بند کر دیا۔ فرشتہ تیرے دربار دروازے کے اوپر لکھ کے لے کے جاتا ہے یہ گھر سارے کا سارا اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔
2020 میچ کے چکر میں جمعے قضا کرنے والوں، ون ڈے ٹیسٹ میچ کو دیکھ کر جمعے چھوڑنے والوں کا موت یاد نہیں؟ سیدہ عائشہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اذان کی آواز آئی، اٹھ کے اچھل دیے، کہا آقا میں بیٹھی ہوں، فرمایا عائشہ اب اذان ہو گئی، مجھے نہ روک۔ نبی عائشہ کو چھوڑ کے مسجد میں آ رہا ہے، تو دکان چھوڑ کر میرے عزیزوں خدا کے گھر میں نہیں آ رہا، مجھے بتا مجھے مرتے وقت کلمہ کیسے نصیب ہوگا؟ تو لاکھ اپنی قبر میں عہدنامہ لکھوا، ناراض نہ ہونا، تو لاکھ اپنے سینے کے اوپر قبر کے ٹکڑے پہ کلمہ طیبہ لکھوا لے، تو لاکھ اپنی قبر کے بار یا اللہ یا رسول اللہ کا کتبہ لگوا لے، چاروں کل لکھ کے لگوا لے، اگر تیرے سینے میں ایمان کا نور نہیں تو اوپر لکھے ہوئے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کلمے والی چادر ڈال کر کلمہ شہادت کے نعرے لگانے والوں، یہ کلمہ کہتا ہے ظالمو، کس پر کلمہ ڈال دیا جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی کلمہ پڑھ کے نہیں دیکھا ہے۔ حقیقت کروں گا بیاں دوستو، چاہے کٹ جائے میری زباں دوستو، جس زمین پر نبوت کی توہین ہو گر پڑے نہ کہیں آسماں دوستو۔ حال ہے کوئی ہمارا؟ کرتا لے کے آئی، حضور تیرے تن پر آیا، کرتا سونا مڑ گیا، دعائیں لی، دعائیں دیتی، خدا تیرے چہرے کو سلامت رکھے، اللہ تیرے چہرے کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، دعا دے کے گئی۔ جناب سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آئے کہ یا رسول اللہ کرتا تھوڑا بڑا ہی سونا ہے، بڑی پیاری سلائی ہے، بڑی نفاست سے۔ آپ مسکرائے اور میں عبد الرحمن لگتا ہے تجھے میرا کرتا پسند آ گیا، لینا چاہتا ہے کہ جی اللہ کے نبی۔ اسی وقت کرتا اتار کے عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ میں دے دیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہنے لگے عبد الرحمن کچھ تو خیال کر، تجھے پتہ نہیں حضور نے پیوند والا کرتا پہن رکھا تھا، ٹاکیوں والا کرتا پہن رکھا تھا، اور ٹاکیاں بھی کیسی؟ آج قمیض کی تھوڑی سی سلائی ادھڑ جائے، قمیض اتار کے ماں کے منہ پر مارتا، کہتا امی ہے تینوں تو لگیا پتہ نہیں لگا۔ روٹی کچی رہ جائے، کہتا ہے پتہ نہیں کڑی مصیبت ساڈے مگر پہ گئی ہے، پتہ نہیں ساڈا پیو انڈا سی جے تیرے ورگی ماں لے کے آیا، یا اللہ یا سانو چک لے یا ماں نو چک لے، اے بے غیرتا توبہ کر لے ورنہ موت کے وقت مکالا کر دیا جائے گا۔ توبہ کر کے مر، توبہ کر کے مر، باپ کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے نہ کہنا ساڈے پیو نے ساڈے لئے کیتا کیے۔ اگر پروردگار عالم کو یہ جملہ نہ پسند آ گیا تو رب کعبہ کی قسم کلمہ تو دور کی بات ہے، ایسی موت مارے گا تجھے قبر بھی نصیب کوئی نہیں ہوگی۔ جدو سارا کم ہو گیا اس وقت نما یاد آئی ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، 4 دن ہو گئے دوائی کی پرچی لے کے تیرے پیچھے پھرتی تھی، تو ماں کو دیکھ کر تھوک کے چلا جاتا تھا، ہن یاد آئی۔ باپ کو دیکھ کے کہہ رہا ابا جتی تے گڑا لے، کپڑے تے صحیح پا لیا کر۔ وہ بد نصیب کپڑے کہاں سے بنائے جس کو گھر کے اندر داخلے کی اجازت کوئی نہیں۔ تو نے آ کے ابے کے کمرے میں بستر تو الٹا، تو نے ابے کے کمرے میں آ کر صفائی دیکھ کر کہہ دیا ابا کی خیال ہے تو کٹ تو کر صفائی کروا لیا کر، پوچھ اس سے صبح سے شام تک تیرے باپ کے ساتھ کتنی بدسلوکی کی گئی ہے۔ بوڑھا بوڑھی دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان پاس سے گزرا، کہنے لگا بزرگو جوانی کی حالت نہیں تھی ہن تانوں کی ہو گیا؟ اماں نو کہنے لگا بیبے تینوں کی ہو گیا، تو حال کی بنایا، تیرے بالوں میں تیل ڈالنے والا کوئی نہیں، کنگھی کرنے والا کوئی نہیں، تیرے کپڑوں کو دھونے والا کوئی نہیں، تیرا ناک بہرا صاف کرنے والا کوئی نہیں۔ بابے نے اس عورت کی طرف سے سوال کرنے والے کو جواب دیا اور کہنے لگا پتر لے گئے نواں
دھیاں لے گئے ہور بڈڑی بڈڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور اب روٹی کا انتظار نہیں گرم دودھ کا انتظار نہیں اب تو ملک الموت کا انتظار ہے ہم اپنی اولاد سے اپنے گھر سے دنیا سے اتنے تنگ آ گئے کہ ملک الموت تجھے گھر سے لانے کی ضرورت نہیں ہم خود باہر آ کے بیٹھ گئے آ جا لے گا سانو بس کیا ہے جی حضور کا میلاد ہے ابھی شروع ہوگا میں آپ سارے کریں گے اللہ تمہیں نبی کی سیرت سنانے سننے کی نبی کی سیرت بیان کرنے چمکانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے لیکن حقداروں کا کیا اس کا حق ہے کہ حضور کا میلاد منائے جو اپنے بھائی کو کہتا ہے اس تو بعد میری منجی نہیں ہوئی تیرو ہاتھ لان دی اجازت کوئی نہیں امت کا 75 نہیں 80 نہیں 90 نہیں 95% حصہ آج حضور کی سنت پر اس طرح چلا کر سفید جوڑا پہن کر مدینے کی خوشبو لگا کر آج نماز پڑھنے جائے گا مجھے ایمانداری سے بتاؤ تو کسی کے یار کو گالی دے کے آئے تجھے یار منہ نہیں لگاتا تو آمنہ کے لال کو گالی دے کے آئے تجھے خدا کیسے منہ لگائے گا سبز رنگ کا جھنڈا ہو کوئی اسے زمین پر گرا دے تو کہتا گستاخ رسول ہے گستاخ رسول کی ایک سزا تن سر سے جدا اور جھنڈا سنت کوئی نہیں مستحب کوئی نہیں جو ہرے رنگ کا جھنڈا زمین پر گرائے وہ واجب القتل ہے جو سنت رسول اجڑوا دے وہ غلام رسول کیسے ہو سکتا ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کرتا دیکھا یا رسول اللہ دے دو اللہ کے نبی نے اتار کے دے دیا پیوند والا لباس پہن لیا اور کون سا پیوند والا لباس بغیر استری کے کپڑے اگر تمہیں مل جائیں گھر کے اندر طلاق کی نوبت لانے والوں کلمہ کس نبی کا پڑھا آخری وقت ہے سیدہ عائشہ کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں آج میرے عزیزو بیوی کل بہ کے دکھاؤ تو صحیح ماں کہے گی رن مرید ہو گیا اڑے ساڈی نو والی صاحب کوئی دم کر دو میری نو گئی تھی اپنے میکے پتہ نہیں ماں نے کون سی چینی پہ دم کر کے دیا میرا بچہ تے ہر وقت وہ دیکھو رہندا ہے اگر بیوی کے پاس بیٹھنا رن مرید ہے بیوی کے پاس بیٹھنا ماں باپ سے دوری ہے تو اس نبی کو کیا کہو گے جو بیوی کی گود میں جان دے رہا ہے اس نبی کو کیا کہو گے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اکبر حضور کے سفر پر ساتھ تھی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا حفصہ سواری پر بیٹھ جا سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر اونٹنی پہ بیٹھنے لگی آپ سے بیٹھا نہ گیا حضور دیکھ کے مسکرا رہے اور میں حفصہ ٹھہر جا میں آ رہا ہوں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے اور آپ نے اپنی ٹانگ مبارک کو اٹھایا پاؤں کو اٹھایا اور اونٹنی کے پیٹ کے ساتھ لگایا اور میں حفصہ آ جا میری ران پر اپنے پیر رکھ کے کھڑی ہو جا پھر یہاں پیر رکھ کر اونٹنی پر بیٹھ جا اگر میرے عزیزو اگر بیوی ساتھ سفر پر ہو اسے موٹر سائیکل پر بٹھانا اس کے لیے اس گاڑی کا دروازہ کھولنا اگر یہ گناہ ہے تو اس نبی کو کیا کہو گے جس نے اپنی عورت کے پیر رانوں پر رکھوا کے سواری پر بٹھایا عورت کا ساتھ دے کر ہاتھ میں ہاتھ دے کر ساری دنیا والوں کو بدلایا تو لوگوں تم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جو عورت کو پاؤں کی جتی بنانے نہیں آیا بلکہ جنت کی سردار بنانے کے لیے آیا ہے سبحان اللہ جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی کرتا حضور علیہ السلام کا لے لیا بعد میں صحابہ کہنے لگے عبد الرحمن تجھے خیال کوئی نہیں تو کرتا حضور کا لے لیا تجھے پتہ نہیں پیمند والا لباس ہے حضرت حفصہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ 2 مائیں جب حضور کے وصال کی خبر پہنچی فوراً اندر آ گئی اور آ کر آقا کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگی آقا امت یتیم ہو گئی ہمیں بتا تو صحیح کس کے سارے چھوڑ کے گیا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی بیوی نے آپ کے چہرہ انور سے کپڑا اتارا اور لپیٹتے گھٹنوں تک لے آئی رانوں تک لے آئی اور یہاں سے لے کے گننا شروع کر دیا ام سلمہ سمجھی یہ حضور کی چادر برکت کے طور پہ لے کے جائے گی سیدہ کی چیخ نکلی روکی کہنے لگی حفصہ
تجھے کس نے کہہ دیا میں چادر لے کے جا رہی ہوں؟ میں تو کپڑے کی ٹاکیاں گن کے بتا رہی ہوں۔ اور کپڑے استری ہونے پر طلاق دینے والوں، کلمہ اس نبی کا پڑھا جو دنیا سے گیا تو 17 پیمد والا کرتا پہن کے گیا ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے یوں کر کے سینے پہ ہاتھ پھیرا، رب اکبر کی قسم ہے ایک مرتبہ میرے ہاتھ لگایا، موت تک میرے ہاتھ سے نبوت کی خوشبو کوئی نہ گئی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے صحابہ کہنے لگے تو نے کرتا مانگا کیوں؟ تو مدینے میں کپڑے کا تاجر ہے، ساز و سامان کا تاجر ہے، تجھے بھلا کرتے کی کیا ضرورت تھی؟ کہنے لگے اوے لوگوں تمہیں کس نے کہہ دیا میں نے کرتا یہ پہننے کے لیے مانگا، بلکہ میں اسے گھر لے جاؤں گا اور سارے گھر والوں کو نبی کے کرتے کی اجازت کراؤں گا اور کہوں گا ابھی ابھی یہ کرتا حضور کے جسم سے لگ کے آیا ہے، پھر میں اسے سینے سے لگاؤں گا، میں اسے ہونٹوں سے لگاؤں گا، پھر میں اسے اپنے سر پر رکھوں گا، پھر میں اونچی جگہ رکھ کر سارے گھر والوں کو بلا کر وصیت کر کے جاؤں گا مجھے غسل دینے کے بعد مرنے کے بعد ریشم لٹے کا کفن نہ دینا، مجھے اس کرتے میں کفن دے دینا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوں اللہ پوچھے عبد الرحمن کیا لایا ہے، ابلوں کی جھوڑی جھاڑ دوں گا اللہ کچھ نہیں لایا، وجود پر تیرے محمد کا اترا ہوا کرتا لے کے آ گیا۔ ہماری نوجوان شیو کرانے میں خوبصورتی سمجھتی ہے، تم عبد الرحمن بن عوف کو جواب دو گے جو نبی کا کرتا پہن کے قبر میں گیا، اللہ کے نبی ہم تیرے حسین کے عاشق ہیں، تیرے عاشق ہیں، ہم غلامی رسول کا نعرہ لگانے والے ہیں۔ کملی والے نے کوئی غلامی کا ثبوت پوچھ لیا بتاؤ آپ میں کہاں دکھائیں گے؟ بس میرے عزیزوں مرنا ہے، زندگی سے زیادہ مرنے کا یقین لے کے آؤ، موت ہے سر پر ملا رہی ہے، یقین جانو کوئی دن ایسا جاتا ہوگا جو تعزیتی پروگرام نہ ہو، کبھی شادی کا پروگرام ہوتا ہے اگلے گھنٹے بعد میت کا پروگرام ہوتا ہے۔ ہمارے سے پوچھو ہم نے بچیوں کی بے بسی دیکھی، ہم نے بیواؤں کی بے بسی دیکھی، ہمارے سے پوچھو ہم نے یتیموں کا رونا دیکھا۔ ایک گھر کے اندر مجھے لے گئے، کہنے لگے بچوں کو تسلی نہیں ہو رہی باپ کے مرنے پر، مولوی صاحب جا کے ہاتھ پھیر دے، اللہ اکبر، میں سر پہ ہاتھ رکھنے لگا، اللہ اکبر، بچی نے چیخ مار کے کہا ابا یاد آ رہا ہے، اللہ کی قسم کلیجہ منہ کو آ گیا۔ آج آخری بات آپ سے کر کے جاؤں گا میرے بھائیو، اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو اپنے حق میں اتنا تو تیار کر لو، تمہیں جنازے والی چرپائی پہ لیٹا دیکھ کر تیرا بچہ تیری بچی کے باوے کو پکڑ کے ہاتھ اٹھائے، رب کعبہ کی قسم تیری بچی تیرے بچے کے آنسوؤں پر خدا کی رحمت جھوم جھوم کے تیرے پر آ جائے۔ میں تو نوجوان نسل سے کہتا ہوں میرے بزرگوں اور میرے بچوں میت کو غسل دینے کا طریقہ سیکھو۔ کہنے لگے مولوی صاحب کیوں؟ میں نے کہا تمہیں تمہارے باپ نے بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں، پگھوڑے میں کتنی مرتبہ نہلایا، اور اللہ اکبر تمہیں تمہارے باپ کو نہلانے کا ایک ہی موقع ملے گا جب ابا مر کے اللہ اکبر غسل والے پھٹے پر آئے گا، اس وقت کسی مسجد کے مولوی کو نہ بلانا، اس وقت عبد الحنان کو نہ بلانا، اس وقت قاری صاحب کو نہ بلانا، بلکہ 4 جوانوں اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے غسل دینا اور پانی ڈالتے ہوئے آسمان کی طرف منہ کر کے رو کے دکھا دینا اور کہہ دینا اللہ پانی ڈالنا ہمارا کام ہے، باپ کی میت پر رحمتیں برسا دینا تیرا کام ہے۔ بس باقی بھائی تم اپنی مرضی کے، میں اپنی مرضی کا۔ اللہ کرے مال سے زیادہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ماں باپ سے، اولاد سے، کاروبار سے، جد جان سے، اپنے پرائے سے زیادہ اللہ کی محبت کا احساس ہو جائے، اللہ کے رسول کی محبت کا احساس ہو جائے۔ جب میرے عزیزوں اذان کی آواز سن کر جسم میں کھلبلی بچ گئی، سمجھ لو جیب میں پیسہ کوئی نہیں لیکن سینے میں ایمان ضرور ہے۔ جب اذان کی آواز سن کر سجدے کا احساس نہیں ہوتا، سمجھ لو بینک میں پیسہ موجود ہے دل میں ایمان کوئی نہیں ہے۔ اور قبر میں آپ نے میں نے پیسہ نہیں لے کے جانا، ایمان۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، نہ بھائی مال کام آئے گا، جو
سوائے اس کے جو اللہ کے راستے میں دیا ہو اور اس نے قبول کیا ہو، نہ اولاد کام آئے گی سوائے اس کے جو نیک چھوڑ کے گیا ہو، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہاں تو سورا ہوا دل کام آئے گا۔ اللہ جھولی میں پیسہ نہیں دیکھے گا، دل میں اپنے اپنے محبوب کی محبت کو دیکھے گا۔ یہ محبت آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں، ہمارے دلوں میں آ جائے، اس کے لیے میرے بھائی تھوڑی فکر اور غور کریں، کیونکہ میں نے واپس پیر محل پہنچنا ہے، 1.5 گھنٹے کا سفر ہے، پھر جمعے کی تیاری، پھر جمعے کے بعد میں نے لودھنا، پھر دنیا پر، پھر سندھ کی طرف جانا ہے، مصروفیت ہے۔ میری تو کوشش تھی کہ 9 بجے مجھے بیان دیتے، گھنٹہ میں سوا کر کے جاتا، لیکن آپ حضرات دیر میں آئے، یا مہمانوں کی جو ترتیب تھی، اب آپ کی ترتیب ہے، جس طرح مرضی پروگرام کو آپ چلائیں، لیکن کیا خیال ہے کہ اگر ان باتوں کا آپ کو مجھے احساس ہوا تو اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے کہ نہیں، معافی مانگ لینی چاہیے؟ تو پھر 3 مرتبہ میرے بزرگ